السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج ایک عام ایمان والے ہونے کی حیثیت سے قرآن اور حدیث کے تعلق سے چند باتوں پر غور و تدبر کریں گے، اور وہ اس لیے کہ جیسا قرآن میں موجود ہے، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ گویا کہ یہ دوستی کا تقاضا ہے کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ قرآن اور حدیث کے معاملے میں خود اس پر نگاہیں جمائے، غور و تدبر کرے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی میرے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ ایسی کتاب جو تصدیق کرتی ہے اس کے پہلے والوں کتابوں کی۔ قرآن اس کے پہلے والی نازل کردہ کتاب جو اللہ نے نازل کیا۔ ایسی کتابیں جن کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، ایسی کتابیں کہ قرآن میں جس کے بارے میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتیں موجود ہے، لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پیش کی کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو وہی دین لے کر آیا ہوں جو ابراہیم السلام کا دین، جو موسیٰ السلام کا دین ہے، جو عیسیٰ السلام کا دین تھا۔ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا ہوں۔ پھر میں اس شخصیت، اس پرسنالٹی کا دین لے کر آیا ہوں جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ کون؟ ابراہیم السلام، جو شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے بھی دین اسلام کی تعلیم دی، میں بھی دین اسلام لے کر آیا ہوں۔ آیات گواہ ہے باقاعدہ۔ تو قرآن تصدیق کرتا ہے پہلی والی کتابوں کی جو نازل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی کوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھائی، بس قرآن لکھوایا، اور بعد والی کسی کتاب کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ بعد میں کوئی قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی۔ پھر روز آخرت، لیکن 200-250 سال بعد کتابیں لکھی گئی حدیث کی شکل میں۔ 200-250 سال بعد، کوئی کہتا ہے 60 سال بعد لکھی گئی، لیکن گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں لکھی گئی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تواریخ گواہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول، وہ مکالمہ جو روز آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں صاف انداز میں اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ جو قرآن چھوڑیں گا، جو قرآن کی آیتوں کو نظر انداز کریں گا اور اس کے مقابلے میں ایسے عقائد بنائیں گا دوسری کتابوں سے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں۔ کیا کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکالمہ وہاں پر بالکل درج نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن اور میری حدیث کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ذمہ داری لی۔ حدیث یعنی بات، قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پیش نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھوائی، کوئی کتاب لکھی نہ لکھوائی قرآن کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پر اگر ہم غور کریں، عربی متن کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا فرمایا؟ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر بریکٹ میں آتا ہو حدیث یعنی ہوتی ہے بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرآن کے علاوہ لکھوائی نہیں، تو یہاں پر صاف انداز سے ہم سمجھ جائیں گے کہ پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی حدیث کی بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حدیث بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حدیث یعنی بات، حدیث ہم کو بریکٹ میں بتایا جاتا ہے، اس کا عربی متن آپ اگر پڑھیں اور اس پر غور کریں، کسی بھی عالم صاحب سے پوچھے کہ بھائی اس کی آپ تفصیل مت سمجھائیے مجھے، عربی متن بتائیے کہ یہاں پر عربی متن میں حدیث ہے کیا موجود، تو وہاں آپ کو ملے گا قرآن صرف، قرآن کے علاوہ کوئی بات۔ قرآن کیا ہے؟ بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات کا وہاں پر ذکر نہیں ہے۔ پھر
بھلا ہی اس میں یہ ہے کہ طریقے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں احکامات موجود ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی. وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو اس سے کون انکار کرتا ہے. لیکن ایسا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے، باوجود اس کے کہ وہ کسی حدیث میں ہو، مستند حدیث میں ہو، اور قرآن کے حکم سے احکامات سے ٹکرائے وہ، تو وہاں تو سوچنے کا مقام ہوگا کہ ہم قرآن کی آیت پر ہمارا اعتماد رکھیں یا پھر انسانوں کی کڑی سے کڑی آئی ہوئی وہ بات پر. کیوں کہ قرآن جانچنے والا اللہ سورہ فرقان میں وہ بھی اللہ نے فرما دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھی. ایسا نہیں ہوا کہ نہیں لکھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لکھی، لیکن جب انہوں نے سوچا، اس پر غور کیا، یہ بھی تواریخ میں موجود ہے. حدیث تو لکھی، حدیث یعنی وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کے علاوہ قول وہ حکم کے مطابق تھے، وہ جو فیصلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ان کے موجودہ زندگی میں دیے تھے، اور ان فیصلوں کے لیے قرآن کی آیتیں باقاعدہ موجود ہے کہ جب وہ فیصلے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتراض ہوتا تھا ان کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کیونکہ وہ بھی اپنے فیصلے کے لیے آتے تھے. تو آیات موجود ہے کہ آپ دیکھ لو تمہاری کتاب میں وہ ہے کہ نہیں. آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، کان کا بدلہ کان، جان کا بدلہ جان. تو تمہاری کتابوں میں بھی یہ فیصلے موجود ہیں. ان کو یاد دلاتے تھے. اور کس لیے یاد دلاتے تھے؟ کہ انہوں نے ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا اور گدھے جیسی کتابیں لاد لی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی جو ہمیشہ میں کہتا ہوں موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. یہ اندیشہ اس قول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی صحیح ثابت ہوا. آج اب اگر ہم غور کریں تو اس وقت میں گدھے کی مثال دی گئی. اگر آج کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ٹرکوں سے کتاب لاد دی. ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی آپ کو، لائبریری کی لائبریری بھری ہوئی ہے. جو قرآن کے مطابق بات ہے اس کو تسلیم کرنے میں کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ تر باتیں آپ کو قرآن کے خلاف ملیں گی، جو آیتوں سے ٹکراتی ہے، جو ہمارے عقائد کا جز ہے. کیوں کہ وہ کسی جید عالم نے، معتبر عالم نے پیش کی، تو پھر ہم کیا کریں؟ کڑی سے کڑی اس کی ملا دی، تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور رہی قرآن کی بات، تو بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس کے لیے مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے 14 یا 16 علوم ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. یہاں تک کہ ہم کو بتلایا جاتا ہے، ایک عام مسلمان کے ذہنوں میں پیوست کر دی گئی وہ چیز کہ وہ ہم سے کہتا ہے جو قرآن کی بات پیش کرے، کہے نہیں بھائی آپ مدرسے سے فارغ ہو کیا، آپ کے پاس 14-16 علوم ہے کیا؟ پیوست کر دی گئی. جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا کھلا اشارہ، اللہ کی کھلی دعوت ساری انسانوں کے لیے، سمست مانو جاتی کے لیے. اور پھر اس پر عمل کس کا؟ علماء حضرات کا، کہ 19 زبانوں میں تقریباً ترجمانی کر دی قرآن کی. کس لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے نہیں کی میرے بھائی. ایک عام انسان، خصوصی طور پر ایک عام مسلمان قرآن کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث لکھی، لیکن جب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ لوگ قرآن چھوڑ دیں گے، لوگ قرآن کو سیکنڈ میں کر دیں گے اور اس حدیث کو پڑھنا شروع کر دیں گے، قرآن کو نظر انداز کر دیں گے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اس حدیث کے ذخیرے کو جلا دیا. یہ بھی ہم کو تواریخ میں ملتا. پوچھ لینا آپ نے کسی بھی عالم سے، ہے کہ نہیں؟ جو چیزیں ہیں اس سے انکار نہیں کی جا سکتا. ایسی چیزیں حدیث کی جو قرآن کی ترجمانی کرتی، جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتی، تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. تسلیم کرنے میں مذائقہ تو دور کی بات ہے، ہم اس کو تسلیم ہی کریں گے، تسلیم ہی کرنا پڑے گا. لیکن ایسی چیز جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے، کسی بھی مستند ذرائع سے آئے، ہم کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. پھر چار صحابہ رسول، صحابی رسول کا بھی ذکر ہے.
جو حدیث بیان کرتے تھے ان کو وقت کے خلیفہ نے نظر بند کر دیا تھا. پھر بعد والے جو خلیفہ آئے ان کے نام تک کے موجود ہے چاروں کے. بعد والے جو خلیفہ آئے انہوں نے بھی ان کو نظر بندی رکھا کہ بھائی ان نیسیسری آپ حدیث کیوں بیان کرتے ہو. جب قرآن کی آیت سے کوئی چیز صاف انداز میں پتہ چل جاتی تو پھر حدیث بیان کرنا، کیونکہ حدیث انسانوں کے ذریعے سے لکھے گی، اس میں گڑبڑ ہو سکتی، لیکن اللہ کی کتاب قرآن میں تو عربی متن میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ ہی نہیں ہو سکتی. یہ کہ حدیث بیان کرنے سے ان کو منع فرمایا کہ آپ بار بار حدیث بیان نہ کریں. ان کی عادت تھی کہ وہ بار بار حدیث بیان کرتے تھے، قرآن کو مطلب سیکنڈ میں رکھ دیا تھا، تو ان کو نظر بند کر رکھا تھا. پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ قول، وہ تذکرہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ماں عائشہ نے کہا تھا کہ تم بار بار حدیث مت بیان کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ 1 سال سے کم عرصے رہے ایمان کی حالت میں، اور آپ تو پیٹ کے لیے ایمان لائے تھے، تو گویا کہ آپ کے پاس اتنی حدیثیں جمع ہو گئی. خیر، اور ہم تو ایک طویل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گزارا، تو ہم بھی بیان نہیں کرتے اتنی حدیثیں جتنی آپ بیان کرتے. تو حدیث بار بار بیان کرنے کے لیے منع فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی میں پھر یہ بھی ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی زندگی میں حدیث بیان بھی کی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع نہیں کرتے تھے. جیسے انسان کی فطرت میں ہوتا، کوئی نیکوکار انسان ہوتا تو اس کا تذکرہ ہم بیان کرتے نا، اس کے جو فیصلے وہ بھی بیان کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی آج تو ایک بہترین فیصلہ دیے ہمارے خلیفہ نے، یا ہمارے استاد نے، یا ہمارے حاکم نے. تو اس وقت میں بھی نصیحت کے لیے لوگ بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں حدیث بیان بھی کی جاتی تھی، مگر لکھی بالکل نہیں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے لکھوا سکتے تھے حدیث کہ میرے فیصلے اور یہ جو میری باتیں آپ لکھ لو، کافی موٹی کتاب بن جاتی، لوگ قرآن سے اپنا دھیان ہٹا دیتے. یہ اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود لکھی نہ کسی سے لکھوائی. ایسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں دکھائی. بعض اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے تھے، لکھوا سکتے تھے، وہ چیز بھی ہم کو تواریخ میں ملتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ بھی ہم کو ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میں نے جو کہا میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کا ذمہ دار میں نے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرما رہے ہیں کہ جو میں بات کہتا ہوں نا، تو میری کہی ہوئی بات میں لکھاتا نہیں، وہ ایک الگ کتاب میں نے نہیں بنائی. مطلب تو یہ جائے گا نا کہ جو میں کہتا ہوں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. موجودہ وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. اب کسی نے کیا سنا اور کیا سمجھا اس کے مطابق جو حدیثیں لکھی، تو حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائیں گی، سر بسر ٹکرائیں گی، تو گویا ہم قرآن کی آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہمیں اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. پھر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 یا 250 سال بعد لکھی گئی، کوئی کہتا ہے تواریخ میں 60 سال بعد لکھی گئی، لیکن یہ تو سب متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد میں حدیثیں لکھی گئی. پھر ہم یہ بھی سمجھے کہ منکر حدیث ہونا مطلب منکر حدیث ہونا بہت غلط بات ہے کہ ہم ٹوٹل حدیثوں سے انکار کر دیں کہ بھائی میں قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانوں گا، بس حدیث جو ہے کسی حدیث کو نہیں مانوں گا، اس پر میری نظر بھی نہیں دوڑاؤں گا. تو یہ ہو جائے گا منکر حدیث. یا کسی نے کوئی حدیث پیش کی تو ارے ہم حدیث کو نہیں مانتے، یعنی انکار کرتے. قرآن میں سب کچھ موجود ہے. ہاں ہے میرے بھائی، قرآن کی آیت ہے، کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیے وہ ہم کو حدیثوں میں ملتے. تو منکر حدیث ہونا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پریکٹیکل عمل سے انکار کرنا ہوگا. کہ اگر ہم منکر حدیث ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم صرف تھیوری کو مانتے ہیں، قرآن کو، کہ تھیوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پریکٹیکل تھوڑی کیا. یہ ہو جائے گا.
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت جو پیش کی اس پر باقاعدہ عمل پیرا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری پیش کی ہم یہ سمجھیں گے تو وہ ہے۔ تو منکر حدیث جو ہوتے ہیں کچھ بعض قادیانیوں میں سے، اور جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکلی عملی جامع زندگی کا انکار کر رہے ہیں وہ، کہ بس ہم کو قرآن مل گیا، تھیوری مل گیا، ہم اس کے مطابق اب زندگی بسر کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ ایک ہوتا ہے دستور، کانسٹیٹیوشن، جیسا قرآن ہے، جیسا کسی ملک کا ایک میں مثال دوں گا، دستور ہوتا ہے، قوانین ہوتے ہیں، لیکن اس پر فیصلہ ہوتا ہے، اس پر مقدمے چلتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اس پر، اور وہ فیصلہ کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہو، لیکن ہائی کورٹ کے بعد میں کوئی مقدمہ لوور کورٹ میں جب چلتا ہے، اسی ٹائپ کا مقدمہ جب لوور کورٹ میں چلتا ہے، تو لوور کورٹ اس کا تو دھیان رکھتی جو کانسٹیٹیوشن جو دستور ہے فطرت میں ہوتا ہے، اور وکیل ریفرنس دیتا، سندربھ دیتا، حوالہ دیتا ہائی کورٹ کے فیصلے کا، کہ یہ اسی ٹائپ کا ایک تھا فیصلہ جو ہائی کورٹ نے ایسا ایسا دی تھی، ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا اس نے اس فیصلے کے مطابق، اور میجسٹریٹ کو لگا کہ ارے یہ تو اسی ٹائپ کا کیس تھی وہ جس کا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، فٹ کر کے میجسٹریٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے ریفرنس نمود کر کے درج کر کے وہ لوور کورٹ کے وکیل نے جو ریفرنس دیا اس کے فیصلے کو مانیتا دے دیتا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسا اس طرح سے فیصلہ میں بھی دیتا ہوں۔ تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فیصلے دیے، تو وہ فیصلے آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے، وہ حدیث میں ملیں گے، اور وہ فیصلے عین قرآن کے مطابق ہے، قرآن کی آیتوں سے نہیں ٹکراتے۔ تو وہ جو فیصلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ عمل، وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی جامہ پہنا ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ہم کیا ہے، ہم لوور کورٹ والے سارے خلیفہ، ہم بعد والے قیامت تک کے گویا کہ ہائی کورٹ، قرآن کی بات کو عملی جامہ پہنانے والی ہائی کورٹ، فیصلے کرنے والی ہائی کورٹ کون سی اتھارٹی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں جو بھی آئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، اور آج ہم اور قیامت تک کے ہمارے آنے والے، تو وہ ہم لوور کورٹ کی حیثیت سے ہے۔ ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ اگر ہم کو ملتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حدیث میں اور جو ہے قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے احکامات کے مطابق، تو ہم وہ بالکل مانیں گے، اس میں ہمارا فیصلہ چوچرا ہم نہیں ڈالیں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہم ڈیسیجن لیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ جیسا قرآن میں آتا ہے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی آتی ہے نا آیت، اور جب تم میں اختلاف ہو تو پلٹو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دیکھو کہ آیت اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور یہ آتا ہے صاحب امر کا۔ صاحب امر یعنی موجودہ جو خلیفہ ہے، موجودہ جو حاکم ہے، اس کا گھر کا حاکم اور کسی ملک کا حاکم، یا اور جس کو حاکمیت دی، ہم نے ذمہ داری دی ہے، اس کا حکم مانو۔ لیکن ہم کو ڈسپیوٹ ہو، اعتراض ہو، اختلاف ہو کسی بات پر، تو کہاں پلٹنے کے لیے کہا اللہ نے؟ پلٹو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اختلاف میں۔ تو قرآن میں دیکھیں گے وہ بات ہے کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیں گے ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دکھا کہ قرآن کے عین مطابق ہے تو بالکل مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے قرآن کے عین مطابق ہے۔ لیکن کوئی ایسا فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم کو حدیث کے ذریعے سے دکھتا ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جاتی ہے لیکن قرآن کے حکم سے ٹکراتی ہے، تو وہاں پر سوچنے کا مقام ہوگا پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیسے دے دیا، ہو نہیں سکتا۔ تو گویا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات پیش نہیں کر سکتے کہ قرآن میں کچھ اور بات جو وہی نازل ہوئی وہ، اور فیصلہ کچھ اور، یا پھر حدیث میں کوئی اور بات آئی فیصلے کے لیے سمجھ لیے، کوئی بات سمجھنے کے لیے سمجھیے، یہ تو دو باتیں ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات پیش کر سکتے، تو پھر وہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو ماننا پڑے گا۔ کون سا؟ جو تواریخ میں درج ہے کہ میں نے کیا کہا، تم نے کیا سنا اور کیا سمجھا، اس کا مکلف، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تو اس وقت میں ہم قرآن پر غور و تدبر کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ نہیں، وہ حدیث ریجیکٹ ہوں گی، کہ یہ حدیث کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کہہ نہیں سکتے کہ یہ بات قرآن سے ٹکراتی ہے۔ کیوں؟ کہ باقاعدہ یہ قول بھی موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اپنے اپنے دور کا، کہ جب بھی کسی مسئلے پر ہم کو کچھ پشو پیشت آتا
تو کیا ہم کیا کرتے؟ ہم بار بار قرآن پڑھتے۔ حضرت علی کا بھی یہ قول ہے، اور ابو حنیفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بار بار ہم قرآن پڑھتے تو ہم کو اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ گویا آج قرآن جیسا ان کے پاس اسی شکل میں موجود تھا، اسی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک کے موجود رہے گا۔ ایسی کتاب جو سمجھنے کے لیے آسان، جو نصیحت کے لیے آسان، تو ہم اس کو بار بار پڑھیں گے۔ جب آیتوں کو بار بار پڑھیں گے، جب آیتوں کو ہم اس پر غور و تدبر کریں گے، تو ہم کو بھی وہ چیز مل جائے گی جو ان کو حاصل ہوئی تھی غور و تدبر سے، ہم کو بھی گائیڈ لائن ملیں گی قرآن، وہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں جب حدیث بیان کرنے پر پابندی نہیں تھی، تو آج لکھی ہوئی حدیث بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ پھر کیا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر حدیث بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا۔ حدیث یعنی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بات، قرآن کے علاوہ ان کے فیصلے تو منع نہیں کیا، لیکن ایک یہ چیز سے آگاہی کر دی کہ میں نے کیا کہا، تم نے کیا سنا، کیا سمجھا وہ۔ تو پھر آج اگر کوئی لکھی ہوئی حدیث بیان کرتا تو اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ بھائی آپ بیان مت کرو فی الحال، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین موجود نہیں، اس وقت میں خلیفہ موجود تھے، ان کو معلوم تھا ہم کوئی حاکم تھوڑی ہے، لیکن کوئی بیان کرتا تو پھر ہم اس کو منع نہیں کر سکتے کہ حدیث بیان ہی مت کرو، ہم بس قرآن کے حساب سے کریں گے فیصلے۔ یعنی ایک دستور، کانسٹیٹیوشن جو قرآن، ایک ہائی کورٹ کے فیصلے، ایک ہائی کورٹ کی بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر وہ بیان کرتے تو پھر ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ بیان کرنے سے تو روک نہیں سکتے، اور روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر روکے تو منکر حدیث ہو جائے گی، جو ہم کو ہونا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہونا ہے؟ کیونکہ قرآن اجازت نہیں دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل جو زندگی، عملی جامع زندگی، اس سے ہم انکار کر لیں کہ بس قرآن کو سمجھے کہ اب ہم قرآن سے اسلام کو سمجھ جائیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کر لیں گے، ہم کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ان کی زندگی سے، اس طرح نہیں لیں گے۔ مگر حدیث لکھنے اور بیان کرنے کا کوئی پیمانہ، ضابطہ اور حدیث کے معیار کو جانچنے پرکھنے کا پیمانہ ایک عام مسلمان کے پاس ہونا ہی چاہیے۔ مگر حدیث کو بیان کرنے کا کوئی پیمانہ، اس کو بیان کرنے کا کوئی پیمانہ، اس کا ضابطہ اور حدیث کے معیار کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک عام مسلمان کے پاس شعور ہونا چاہیے کہ وہ کیسا جانچے حدیث کو، وہ حدیث کو کیسا سمجھے۔ تو میرے بھائی بہت آسان بات ہے، کتنی بھی کڑی سے کڑی حدیث آ جائے، کتنے بھی مستند ذرائع سے حدیث ہم کو حاصل ہو، بخاری کی حدیث ہو، مسلم کی حدیث ہو، صحیح حدیث کی شکل ہو، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، تو ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسا قرآن کو بتایا گیا ہے سورہ الفرقان میں، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن۔ جانچنے والا آلہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو ہمارے پاس میں جانچنے والا آلہ موجود ہے۔ جیسا وقت کے میں ہمیشہ وہ واقعہ کہتا ہوں جو تاریخ میں موجود ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی نواسے، جو لوگ اس وقت میں بھی بیان کرتے تھے۔ ایک شخص نے مسجد میں بیان کی حدیث، لوگوں نے تو سنے یہ یہاں موجود تھے، جیسے انہوں نے سنا تو ویسے اس کو پکڑے، ارے یہ حدیث کہاں سے لایا تم نے؟ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث تھی۔ کیوں پکڑا اس کو؟ کیونکہ قرآن کا مطالعہ تھا ان کا، وہ قرآن پڑھتے تھے، اس لیے ان کے خیال میں آ گیا۔ آج بھی جو بھی قرآن پڑھے گا تو کوئی حدیث اگر قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والی رہی تو برابر اس کا لال لائٹ جلے گا، ارے یہ گھڑی ہوئی حدیث نظر آتی ہے، قرآن کو دیکھے گا، قرآن سے ٹکرانے والی ہے کیا؟ پتہ چلے گا، پکڑے اس کو، کہاں سے لایا یہ گھڑی ہوئی حدیث؟ تو گھبرا گیا، مجھے میرے استاد نے بتائی۔ استاد کے پاس میں گئے، اس سے پوچھا کہ یہ کیوں ایسی گھڑی ہوئی حدیث پیش کرتے؟ ہاں یہ گھڑی ہوئی ہے اے خلیفہ، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا مقصد لوگوں کو نماز لوگ قائم کر لے، نماز پر قائم ہو جائے، نیکی پر قائم ہو جائے لوگ، وہ میرا مقصد ہے، نیکی کرنے والے۔ میرا مقصد اس پر کوئی غلط نہیں ہے، لوگوں کو نیکی اور نماز پر آمادہ کرنا، یہ میرا مقصد ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا فرمایا کہ جو تیری اس گھڑی ہوئی حدیث کے مطابق ایمان لائے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اس طرح سے قول آتا کہ اس گھڑی ہوئی حدیث کے مطابق اگر ایمان لاتا ہے، اس پر ایمان رکھ کے کوئی عمل کرتا ہے، وہ گمراہ کہلایا جائے گا۔
اور اس کو سزا دی. اس شخص نے کہا کہ تو نے مجھے ایک حدیث کو گھڑی ہوئی حدیث پکڑنے پر تو سزا دی جو میں لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور نماز پر آمادہ کرنے کے لیے کہتا تھا. اس کے پہلے تو میں نے 4000 حدیث معاشرے میں ڈال دی, پرچلت کر دی. اس کا کیا, اس کے بارے میں کیا, وہ تو چلے گی معاشرے میں. تو کیا فرمایا, اس سے کیسا تم بچاؤ گے, کیسا ان کا قول ملتا. پھر خلیفہ, چھٹے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو قرآن پڑھے گا, جو قرآن سمجھ کے پڑھے گا, جو قرآن پڑھے گا, پڑھنے سے مطلب یہ نہیں کہ بس عربی متن پڑھ لیا تو اس کو غیب سے علم ہو جائے گا, خواب میں دکھ جائے گا. قرآن پر غور و تدبر کرے گا, جو زبان آتی اس زبان میں, عربی آتی تو عربی پڑھنے کے بعد میں غور و تدبر, عربی نہیں آتی تو علماء نے جو عرقریزی کر کے 19 زبانوں میں کیے, آج وہ سمجھیں گے. انہوں نے کہا جو قرآن پڑھے گا, اس پر غور و تدبر کرے گا, وہ تیری گھڑی ہوئی حدیثوں سے بچ جائیں گا. یہ قول بھی موجود ہے. مطلب معاشرے میں گھڑی ہوئی حدیثیں موجود ہیں میرے بھائی. جب ہم کو دکھتا کہ 100 آئٹم رکھے ہوئے ہیں, اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 100 میں سے 5 گلاس کے اندر زہر ملایا ہوا ہے, اس میں ملاوٹ ہے, تو پھر ہم کیا کرتے, انداز سے پی لیتے کہ 5 گلاس میں تو ہے. ارے کسی ایک گلاس میں بھی اگر ملاوٹ رہی زہر کی تو ہم سوچتے ایک گلاس میں, باقی 99 تو ٹھیک ہے. 99 گلاس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, 95 گلاس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ ارے بھائی اس پانی میں یا اس لیکوڈ میں وہ تو نہیں ہے جو زہر والا ہو, وہ تو نہیں پی جاؤں گا میں کیونکہ مجھے نقصان ہو جائے گا. تو اپنے جان کا اتنا, دنیا کی زندگی کا اتنا معاملہ, اتنی فکر. لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہے, جو تواریخ سے ثابت ہے کہ کھڑی ہوئی حدیثیں ہے موجود ہے معاشرے میں, تو پھر وہ کیا ہم لوگوں پر چھوڑ دیں کہ لوگ اس کی سارٹنگ کریں, پھر کڑی سے کڑی ملائے اس کو, پھر اس کو جانچنے والا آلہ کہ وہ گلاس رکھے ہوئے ہیں, کسی نے ایک آلہ دے دیا ہم کو کہ بھائی اس سے چیک کرو تو پتہ چل جائے گا کون سے گلاس میں زہر ہے. تو وہ جو 5 گلاس ہے, ایک گلاس ہے, آپ نے الگ کر دینا. تو ہم چیک کریں گے, آلہ جو بتائیں گا وہ آلے کے حساب سے ہم وہ گلاس استعمال کریں گے. ایک گلاس کو چیک کرے, ارے اس میں زہر نہیں بتایا آلے نے, چلو اس کو استعمال کرو یوز کے لیے. یہ نہیں, وہ گلاس میں آلے نے بتایا کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے. نہیں بھائی, یہ تو میرے ابو نے لا کے دیے تھے, میری تو امی نے لا کے دیے تھے, میرے کو امی پر بھروسہ ہے. یہ تو گلاس میری پوری خاندان کی طرف سے آیا ہوا ہے, گفٹ میں ملا ہوا ہے, یہاں پر گلاسوں کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے, میں نہیں مانتا کہ اس میں زہر ہے. ہم دنیا میں آلے پر یقین کریں گے, نہ کہ اپنے بزرگوں پر یا کڑی سے کڑی پر کہ بڑی معتبر شخصیت نہیں لائے تھے. وہاں برابر عقل کام کرتی, لیکن جب قرآن کہتا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے, اہل عقل نصیحت حاصل کر لو, آیت موجود ہے. تو کیا حدیث کے معاملے میں جانچنے والا اعلیٰ قرآن, اس کے مطابق ہم نہیں جانچیں گے حدیث کو؟ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. کتنے ہی معتبر سے ذرائع سے آئے, کتنا ہی بڑا جید عالم اس کا ریفرنسز دے دے, وہ ریجیکٹ ہوں گی. یہ ایک عام مسلمان نے آج سمجھ لینا چاہیے, جس سے ہم کو روکے جاتا کہ نہیں بخاری کی حدیث ہے, نہیں صحیح حدیث ہے. ارے میرے بھائی, قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے نا. اور اسی طرح کے دروس میں نے کئی دیا ہوں, جس پر میں نے ایسا یہ دیا, بعض علماؤں پر تنقید کر کے ایسے دیا کہ کچھ حدیث ہے ایسی کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی, باقاعدہ ٹکراتی, کلیئر کٹ ٹکراتی. آپ اگر قرآن کی آیت لیں گے, جو میں نے درست دیا, درس پیش کیا, جو میں نے اپنی بات پیش کیا اس میں, تو آپ کو ایسا لگے گا ارے باقاعدہ یہ تو ٹکراتی. لیکن وہ سوال وہی پیدا ہوتا کہ بھائی یہ مدرسے سے فارغ عالم ہے کیا؟ نہ میں مدرسے سے فارغ عالم ہوں, میں تو ایک عام مسلمان ہوں. میں جیسا آپ ہے ویسے میں ہوں. اور ایک عام آپ کے میرے بارے میں قرآن میں آیت دیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے, اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے. تو میرا آپ کا اللہ دوست ہے, اور اللہ کافی ہے ہمارے لیے. تو اس چیز کو ایک عام مسلمان نے سمجھنا چاہیے. نہیں تو پھر وہی ہو جائے گا جیسا قرآن میں ہے, انہوں نے اپنے عالموں, درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا دوست بنا لیا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان کو اپنا دوست بنا لیے. سارے عالم غلط ہوتے, ایسا بالکل بھی نہیں سمجھنا میرے بھائی. ٹوٹل عالم سے ہم بے رخی اختیار کر لیں, کیونکہ معاشرے میں علماء حق بھی ہے, علماء سو ہے, علماء سو بھی ہے.
جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء سو ہے معاشرے میں، تو ہم یہ بھی سمجھے کہ علماء حق بھی موجود ہے۔ جب ہم کو یہ سمجھتا ہے معاشرے میں کہ علماء حق عالم بھی موجود ہے، تو وہ یہ بھی سمجھے، دونوں پہلوؤں کو سمجھے کہ علماء سو بھی موجود ہے۔ دونوں کو اس چیز کو ایک طرف نہیں جانا پڑے گا۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ درمیانی امت ہم یہ سمجھتے کہ بیچ والی امت، ارے درمیانی امت کے اگر صحیح معنی ہم اگر لیں تو ایسا نہیں کہ آدھی امت ادھر آدھی امت ادھر، بیچ میں اللہ نے ہم کو بنا دیا تو ہم درمیانی امت ہو گئے۔ درمیانی امت یعنی وہ امت کہ جو بیلنس میں رہتی، ان بیلنس نہیں ہوتی، کہ یا تو دنیا داری میں لگ گئی یا پھر رہبانیت اختیار کر لی کہ بس اللہ اللہ وہی کریں گے، وہیں سے مل جائے گا، جیسا تصوف والے کہ بس ڈائریکٹ ہمارا اللہ سے سمپرک ہو جاتا ہے، اس پر بھی میرے دروس موجود ہے۔ یا یہ کہ بس ہم قرآن ہی پڑھیں گے، ایسے انبیلنس ہو جائیں گے کہ بس قرآن میں سب کچھ موجود ہے نا، اب ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں، منکر حدیث ہو کے رہ جانا۔ مطلب قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے۔ حدیث کے آپ سے کیے گئے پریکٹیکل ان کے احکامات نہیں، ہم بس قرآن سے ہم فیصلہ لیں گے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ جیسا میں نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم نظر انداز کریں گے، کچھ مطلب نہیں آتا ہائی کورٹ کے فیصلے کو، یعنی آپ کے فیصلے کو۔ وہ ہو جائے گا کہ آپ نے عملی جامہ نہیں پہنایا، اسی طرح ہو جائے گا، ہم ویسے بھی نہ بنے، منکر حدیث بھی نہ بنے۔ پھر ہم ایسے بھی نہ بنے کہ بھائی ہم حدیث کو مانے بس، اور یہ سمجھے کہ بس حدیث سے قرآن کو سمجھیں گے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ہم کو قرآن سے حدیث کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جانچنے والا اللہ کیا ہے؟ قرآن۔ حدیث جانچنے والا اللہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں سوال کریں گا اور آپ قرآن کے بارے میں جواب دیں گے، کوئی حدیث کے بارے میں جواب نہیں دیں گے۔ یہ تو ہمارے سہولت کی چیز ہے، جیسے ہائی کورٹ کے فیصلے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارا فیصلہ ڈیسیجن ہو جائے، اس کے لیے سہارا ہے ہمارا۔ جب کوئی ہم فیصلہ دیں گے تو وہ اصل میں ایک سہارا ہوتا، لوور جو کورٹ ہے تو اس کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک سہارا ہوتا اس کے لیے کہ اپنا فیصلہ صحیح چلے جائے، صحیح رخ پر چلے جائے۔ نہ کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا وہ اپنے کانسٹیٹیوشن تھوڑی ہوتا، وہ دستور تھوڑی ہوتا۔ دستور تو جو ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن جو سنویدھان تو ہوتا ہے، اس کی ایک الگ کتاب ہوتی، جیسا قرآن۔ یہ میں پہلے دنیا کے حساب سے بتایا، اب پورے انسانیت کا دستور کیا ہے؟ آج قرآن ہے، کانسٹیٹیوشن، دستور، جانچنے والا اعلیٰ۔ اس کے مطابق جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا، ہم قرآن کے مطابق رہا تو ہم اس کو بالکل مانیں گے۔ کیوں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے جو آئے ہیں، جو ملتے ہیں ہم کو، تو یہاں تو ہم سمجھ لیتے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ویسی موجود ہے۔ لیکن جو حدیث میں جو آتا ہے آپ کے کئی فیصلے، کئی حدیث، تو کچھ حدیثیں، کچھ باتیں قرآن کے عقائد سے ٹکرا جاتی میرے بھائی۔ تو ایسے وقت میں ہم یہ سوچیں گے کہ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا، تو نعوذ باللہ ایسا اس طرح سے ہم نہیں سوچ سکتے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر کچھ بھی معمولی غلط فیصلہ ہوتا تو فوراً اس کے ضمن میں آیت نازل ہو جاتی۔ جیسا یہ بھی ہم سمجھیں گے نا، جیسا آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا تھا، میٹھا ذکر آتا قرآن میں، شہد سے ٹریٹ ہوتا ہو، یہ میٹھا کیا شہد؟ آیت نازل ہوئی کہ جو چیز حلال ہے آپ نے کیوں اپنے آپ پر حرام کیا؟ شہد تو حلال ہے۔ فوراً آپ نے کھانا شروع کیا، جو کیا تھا اپنی جو غلطی ہوئی تھی درست کیا۔ پھر اس موقع پہ سورہ عبس میں آتا ہے کہ آپ دعوت دے رہا ہے سرداروں کو، وقت کے منکروں کو دعوت دے رہا ہے کہ ایمان میں آئے۔ ایک بڑی مجلس چل رہی ہے اور ایک نابینا شخص آیا تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا۔ وہ بھی آیت موجود ہے کہ جب جو تڑپ والا آیا تھا وہ نابینا شخص، اس کو آپ نے نظر انداز کیا، ان کی طرف آپ کا زیادہ دھیان تھا، جبکہ وہ زیادہ مکلف تھا، وہ زیادہ اس میں بڑی تڑپ تھی، وہ بھی آیت موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جب آیتیں نازل ہو رہی تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن کیا۔ پھر آج جو حدیث آتی ہے ہم تک کے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حدیث کو ہم مان ہی لیں گے، قرآن سے ٹکرائی بھی تو بھی مان لیں گے۔ ارے میرے بھائی، قرآن سے ٹکراتی ہے جو حدیث، ہمارا ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات بول نہیں سکتے۔ جو قرآن میں آیت موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ بات ہے، جو اللہ کی وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس آیت سے اگر کوئی حدیث ٹکراتی ہے، حدیث ریجیکٹ ہوگی، کتنی بھی معتبر ذرائع سے ہو، کتنی کڑی سے کڑی مل کر آئے، نہ کہ وہ آیت نظر انداز ہوگی۔ آیت کو تو کیا کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ کس کی کیا طاقت ہے کہ آیت کو ریجیکٹ کرے؟ آیت تو اپنی جگہ قائم ہے،
لیکن نظر انداز کیا جاتا ہے تو ارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے یہ ایسا ہے، وہ علماء متفق ہے، علماء کا فلانی بات پر اس حدیث پر اجماع ہے. ارے کتنا بھی اجماع رہے میرے بھائی، اگر قرآن سے ٹکراتی، قرآن میں جب بتا دیا کہ شراب حرام ہے اور سارے کئی عالم اکثریت اب بعضی اس بات کو ہری جھنڈی نہ دے اور اکثریت ہری جھنڈی دے دی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کا اجماع ہے. تو کیا شراب حلال ہو جائیں گی میرے بھائی؟ دارو حلال ہو جائیں گی کیونکہ اجماع ہے. اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. آپ وسلم کی وہ حدیثیں جو قرآن کی آیت سے ٹکرائی وہ ریجیکٹ ہوں گی، کیونکہ آپ وسلم دو بات نہیں بول سکتے، وہ بھی ہم سمجھیں گے. تو موجودہ جو ہمارے پاس میں جانچنے والا اللہ موجود ہے، قرآن حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب. اس وقت میں آیتیں نازل ہوتی تھی، کوئی اگر کوئی معاملہ آتا تھا تو کریکشن ہو گیا تھا، لیکن جب قرآن میں ساری چیزیں پیش ہو گئی اور کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ وسلم سے غلطی ہوئی، یہ بالکل نہیں سمجھیں گے کہ آپ وسلم کا فیصلہ غلط ہو گیا تھا. ہم یہ سمجھیں گے کہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ آپ وسلم کے نام پر کسی نے درج کر دی اور وہ حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہم تک کے پیش کی جا رہی ہے. اس طرح سے ہم یہ سمجھیں گے، نہ کہ یہ سمجھیں گے کہ آپ وسلم نے کوئی غلط بات نعوذ باللہ پیش کر دی. بالکل نہیں، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہوتا تو آیت نازل ہو جاتی. یہ چیز کو بھی، ان شکلوں کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج کا جو گفتگو ہماری اسی ضمن میں تھی کہ ایک عام مسلمان، ایک عام ایمان کا دعوے دار اپنی زندگی کیسے گزارے کہ بس جو گھڑی ہوئی حدیث ہے اس میں ملوث ہو کے ہمارے عقائد بگاڑے. بالکل نہیں. تو اس کے کئی دروس آپ کو ملیں گے جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی. اس بارے میں نے اس ضمن میں کئی درس قرآن، کئی میری گفتگو میں نے یوٹیوب پر ڈالی ہے. آپ ایک ایک دیکھے پڑھے اس کو. جیسا دوزخ سے نکل جائیں گے حدیث ہے، لیکن قرآن کہتا ہے دوزخ سے نہیں نکلیں گے. یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، اس عقیدے پر ضرب لگایا قرآن نے. قبر میں 3 سوالات ہوں گے، کوئی جماعت کہتی ہے کہ 4 سوالات ہوں گے. قرآن تو قبر کے سوالوں کی بات ہی نہیں کرتا. جب موت کے وقت فرشتہ آتا تو روح قبض کرتا، ایمان والا ہے تو اس کو سلام کر کے اس کی علیین میں روح جاتی اوپر، اور اگر بدبخت ہے تو جھنجھوڑ کے روح نکالتا، سجین میں ڈالتا، اور جسم و روح کے جوڑ روز قیامت کو ملائے جائیں گے. کئی آیتیں موجود ہیں میرے بھائی، 3 4 5 آیتیں موجود ہیں جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کرا کہ اللہ جب تک کہ بہکانے کی مہلت دے، اور ہم کو ایسا بہکایا کہ جسم و روح کے جوڑ قبر میں دفن کیے 40 قدم بعد مل جاتے اور 3 اور 4 سوالات ہوتے. اس طرح سے بہکایا. پھر قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ عمل کی تجارت نہیں ہوں گی. وہاں پر اس کے اعمال اس کے ساتھ، یہ اس کے نیک عمل، دوست ایک نیکی دے دیا، وہ دوست جو تھا دوزخی وہ جنت میں چلے گیا. تو پھر اس کے بعد ایک ہی نیکی تھی تو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ یہ بھی دوست جنت میں چلے گیا اللہ کو. وہاں کوئی یعنی نیکیوں کی تجارت نہیں ہوں گی. وہاں یہ آیت موجود ہے قرآن میں. اس کے عمل اس کے ضمن ڈالے جائیں گے. لیکن حدیث موجود ہے قرآن سے ٹکرانے والی، اس پر بھی میرا درست موجود ہے. پھر قیامت اچانک آئیں گی، لیکن اس بارے میں کہ قیامت کے آثار بتائے جاتے ہیں. عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گی قیامت. جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوں گی، جب آئیں گی تو قیامت کا ڈر ختم کر دیے گئے. اللہ کہتا ہے اچانک آئیں گی. تو اس پر میرے درس قرآن موجود ہے، گفتگو موجود ہے. تو آپ یوٹیوب پر سنیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن اور حدیث کی اہمیت کو سمجھنے اور قرآن سے حدیث کو ہم سمجھنے والے بنے، نہ کہ حدیث سے قرآن کو سمجھنے والے. اس پر بھی کئی دروس ہے میرا. اور پھر ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں. ہم یہ بھی نہ سمجھے کہ فلاں جماعت غلط ہے، فلاں غلط ہے، کیونکہ ساری جماعتیں تقریباً ہم جو دیکھیں مشاہدہ کریں سب ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں. اور اللہ نے جو قرآن میں بتایا 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک حفظ اللہ اور ایک حفظ الشیطان. ایک اللہ کی جماعت یعنی اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی. تو اصل میں جو جماعتیں جو ہے تو ایک پلیٹ فارم ہے نیکی کام کرنے کی. ان کے پاس میں جو انہوں نے اپنا نظم بنایا ہے قرآن، تو قرآن کے مطابق ہم کریں. کوئی ذمہ دار اگر قرآن کے خلاف کوئی بات کروانے یا کرنے کا ہم کو کہہ رہا ہے تو ہم بالکل نہ کریں. وہ چاہے اپنے اجتماعات میں رکھے چاہے نہ رکھے. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم قرآن کے مطابق ایمان والوں کی زندگی بسر کریں گے، کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں گے تو تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. تو ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں. گویا کہ پلیٹ فارم ہے، جیسا گاڑی ہوتی نا ریلوے یا بس، تو کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑے رہ جائیں ہم 1 سے لے کے 10 تک کے، لیکن بیٹھنا کہاں ہے ہم کو وہ سمجھے. بیٹھنا ہے ہم کو گاڑی نمبر 786. ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ 786 گاڑی نمبر 786 میں بیٹھ کے سفر کرنا ہے.
اسی لیے ہم ہمارے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ تو گاڑی نمبر 786 کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھنے کے لیے قرآن میں کوئی ایسا نمبر نہیں ہے، تو وہ ہے قرآن، جس کی آیت موجود ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کی رسی کو کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرو، انشاءاللہ ہم کو پراپر صحیح گائیڈ لائن ملیں گی۔ باوجود اس کے کہ ہم ایک عام مسلمان ہیں، کبھی مت ایسا گھبراؤ ارے بھائی مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی محتاجی میں مت رہو، کیونکہ حالات ویسے نہیں ہیں ابھی کہ ہم کسی کی محتاجی میں رہیں۔ نت نئے انداز سے بہکانے والے معاشرے میں موجود ہے، علماء حق سے زیادہ علماء سو موجود ہے۔ یہ کہنے میں میں کوئی مذاق نہیں کروں گا، لیکن علماء سو کے اسم میں علماء حق پر ہم طرح طرح کی لعنتیں ڈالے یا ان کو برا بھلا کہے تو یہ بھی غلط چیز ہے میرے بھائی۔ بالکل علماء کے بارے میں غلط باتیں، غلط بیانات یا غلط تذکرے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ حق موجود ہے، تنقید کی اجازت ہے اسلام میں گروہ حزبیت نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے، اس لیے تنقید کی بھی اجازت ہے۔ مومن تانا نہیں دیتا، لیکن تنقید کی ہم کو اجازت ہے، ہم تنقید کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے تاکہ اصلاح ہو جائے، کسی عالم کی اصلاح ہو جائے، کسی عام مسلمان کی اصلاح ہو جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو ہم کسی عالم پر کسی بات پر یہ خیال رکھیں، ہم جیسا میں ہمیشہ خیال رکھتا ہوں کہ مخالفت علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں ہونا کہ ہم کسی جماعت سے کسی اجتماع سے جڑے ہیں اور ہم کسی کی مخالفت کریں بکس کی بنیاد پر۔ فلانی بات آئی، کس جماعت سے آئی؟ اس جماعت سے آئی، اس شخص نے کہا جو ہمارے جماعت کا، ارے غلط ہے، غلط ہوں گے، ہم بغیر تحقیق کیے اس کو غلط بتا دیتے۔ یا پھر کوئی غلط بات رہی اور ہمارے جماعت سے، ہمارے پلیٹ فارم سے آئی، ہمارے ذمہ دار کی طرف سے آئی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ہمارے مولانا، وہ مولانا نے کہے کہ اس جماعت نے، اپنی جماعت نے کہی کہ اپنے مولانا نے کہی، ارے بالکل چلاوی بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اندھی تقلید، ایسی اندھی تقلید سے نکلے۔ قرآن نے منع کیا اندھی تقلید کے، بزرگوں کی بھی اندھی تقلید کے لیے منع کیا۔ کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ حق پر نہیں ہے، تب بھی حق پر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر حق پر نہیں ہے تو ان کی تقلید بھی نہیں بزرگوں کی۔ اور وہی ہے جو حدیث کی کڑی کی کڑی، بزرگوں کی تحقیق کرانے کا، بزرگوں کی اندھی تقلید کرانے کا ایک چینل ہے کہ جو گھڑی ہوئی حدیث ہم تک کے پیش ہوتی، جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، اور اس پر ہمارے عقائد بنائے رکھنا چاہیے ہم نے، ورنہ منکری حدیث ہو جائیں گے، اس طرح سے ہم کو ڈرایا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جانچنے والا اعلیٰ موجود ہے، حدیث اس آلے سے جانچی جائیں گی، اس آلے کے مطابق اگر ٹکراتی ہے اس آلے سے، جیسا سونا پیڑھی کا سونا ہے ہمارا، 10 پیڑھی کا سونا، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اور جب وہ سونا ہم سونار کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ جانچنے والے سے ٹکراتا ہے تو ہم وہ جانچنے والے آلے کی بات، سونار کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو 7 پیڑھی تک کے میرے دادا پرخ جو بڑے معتبر تھے، انہوں نے اس کو سرٹیفائڈ کیا تھا کہ سونا ہے، اس نے کہا کہ سونا نہیں ہے، کوئی دوسری دھات ہے، تو ہم تسلیم کرتے۔ یہ جانچنے والا آلہ موجود ہے، زندہ آلہ جانچنے والا قرآن سے کوئی حدیث ٹکرائیں گی تو کتنے معتبر ذرائع سے آئے، کتنا بڑی جید عالم وہ بات کو پیش کرے، وہ بات ریجیکٹ ہوں گی کیونکہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے۔ اور ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء بھی اس سے متفق ہے، کئی علماء متفق ہے، کئی یعنی زیادہ نہیں، قلیل تعداد ہے ان کی، جس میں سے ایک مرحوم ناصر البانی صاحب، انہوں نے کئی حدیثیں جو مستند بھی تھی 7885 غالباً، وہ حدیث ریجیکٹ کر دی۔ کیوں ریجیکٹ کی؟ قرآن سے ٹکراتی تھی حدیث۔ اب پھر سوالیہ نشان کھڑے ہوگا کہ ارے اتنی ساری حدیثیں، 200 علماء کی بینچ بیٹھی، یہ بھی موجود ہے، باقاعدہ ان کی کتاب ہے، کتاب بھی شائع کر دی انہوں نے۔ تو 200 علماء کی بینچ بیٹھی، جب دیکھا انہوں نے کہ قرآن پڑھا یہ، تو دیکھا انہوں نے واقعی یہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو گھڑی ہوئی حدیث رہیں گی۔ تو انہوں نے اس چیز کو مانا، اور ناصر البانی صاحب کو، مرحوم کو، شاہ فیصل ایوارڈ دیے گئے، شاہ فیصل ایوارڈ دیے گئے۔ یہ کہ نہیں، برابر ہے، آپ کی بات درست ہے۔ جب ایک عالم صاحب ایسا کر سکتے، جب قلیل تعداد علماء کی اس چیز کو مانتی ہے، تو ہم کیا یہ ٹٹولیں گے کہ فلاں کوئی عالم صاحب مدرسے سے فارغ تھے، یا 14 یا 16 علوم تھے ان کو، یا کوئی عام ایک انسان کہے اس چیز کو، ارے بھائی یہ تو عام انسان ہے، ہم اس طرح سوالیہ نشان کھڑے کریں گے؟ ارے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جو ہم کو کہیں گا، بہکائیں گا، اس کو بولیں گے دیکھیے آیت ہے کہ نہیں، بتا اس آیت کا مطلب ہے کہ نہیں۔
وہ آیت کا مطلب تو غلط نہیں بتا سکتا، وہ باقاعدہ بتائے گا کہ آیت تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بات ایسی نہیں ایسی ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے ویسی بات، تو ہم حدیث کو ریجیکٹ کریں گے، جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنے، اس کو غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔